نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے اس آیت کریمہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بیان فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر میں رفاقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ثانی اثنین وہ دو کا دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب غار میں داخلے کا وقت آیا، غار میں داخلے کا موقع آیا، غار میں جانے کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پیارے آقا آپ ٹھہر جائیے، پہلے مجھے جانے دیجیے، پہلے میں غار میں جاتا ہوں پھر آپ آئیے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہر موقع پر آقا پہلے تھے، آپ بعد میں تھے، ہر مقام پہ آقا پہلے چلے ہیں، آپ بعد میں چلے ہیں، ہر جگہ آقا پہلے گئے ہیں، آپ بعد میں گئے ہیں، ہر کام پہلے آقا نے کیا ہے پھر آپ نے کیا ہے۔ سفر و حضر میں دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، تبلیغ اور توثیق میں دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، تصدیق میں دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، فاران پہ دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، میدان میں دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، بدر اور احد میں دیکھیں تو آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، گفتار اور کردار میں دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، اتوار میں دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، رفتار میں دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں، اخلاق و اعمال و افعال میں دیکھیں آقا پہلے ہیں، آپ بعد میں ہیں۔ یہاں انداز کیوں تبدیل کیا، لائن کیوں چینج کی، یہاں طریقہ کیوں بدلا، پہلے آپ گئے ہیں آقا کو بعد میں بلایا ہے، ایسا کیوں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ جہاں جہاں سکھ کا مقام تھا، جہاں پریشانی کا اندیشہ نہیں تھا، تکلیف کا اندیشہ نہیں تھا، جہاں جہاں سکھ کا مقام تھا پہلے آقا کو بھیجا ہے، بعد میں خود گیا۔ جہاں جہاں دکھ کا مقام آیا پہلے میں خود صدیق گیا، بعد میں آقا کو بلایا کہ اگر کوئی دکھ پہنچے، اگر کوئی چیز کاٹے، اگر کوئی چیز ڈسے، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو پہلے صدیق اکبر کو ہو، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کمالات اور محاسن اور جن خوبیوں سے سیدنا صدیق اکبر کو نوازا، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین سفر ہجرت میں اگر غار کا ساتھی کسی کو بنایا ہے، سفر کا رفیق کسی کو بنایا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ امام اہل سنت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق یارو یاور محبت کردگار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار، صدیق پیشتر داخل ہوئے جو غار میں، یہ ہے اس بات کی دلیل قیم و برہان آشکار کہ صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، کہ جس دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئیں گے، اس دل میں اس وقت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہا اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے،
میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یار جانثار ساتھی دوست بہت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,44,000 غلام عطا فرمائے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں احادیث بتاتی ہیں کہ یہ صحابی ہے، کسی کے بارے میں صحاح بتاتی ہیں یہ صحابی ہے، کسی کے بارے میں سننین بتاتی ہیں یہ صحابی ہے، کسی کے بارے میں مفسرین محدثین فرماتے ہیں یہ صحابی ہے، کسی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں صحابی ہے، کسی کے بارے میں اتقیاء اصفیاء ازکیاء فرماتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، کسی کے بارے میں اسماء اور رجال کی کتابیں بتاتی ہیں یہ صحابی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر سرزمین کائنات پہ وہ عظیم ترین شخصیت، وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ صدیق نبی کا صحابی ہے۔ اِذْ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر، آقا نے فرمایا غم نہ کر، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے، لا تحزن۔ صدیق اکبر کو غم تھا، لیکن خوف اور حزن میں فرق ہوتا ہے۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنی جان کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنے بارے میں غم کو کہتے ہیں، لیکن حزن اپنی ذات کا نہیں ہوتا، دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی وحی الہی میں اس بات کی گواہی دی کہ غار میں صدیق اکبر کو غم تھا، پریشانی تھی، کرب تھا، ان دو تھا، لیکن اپنی ذات کا نہیں، امام الانبیاء کے لیے تھا۔ ان کا غم، ان کا دکھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی حزن ذکر کیے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حزن ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا حزن ذکر کیا، سیدنا صدیق اکبر کا حزن ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا حزن اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، موسیٰ کا حزن اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور صدیق اکبر کا حزن امام الانبیاء کے لیے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا غم اور دکھ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، آقا نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہوتی ہے معیت خاصہ، ایک ہوتی ہے معیت عامہ، اور ایک ہوتی ہے معیت خاصۃ الخاصہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ معیت عامہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہارون علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ لا تخافا، ڈرو مت، غم مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ یہ معیت خاصہ ہے۔ اور جب باری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، آقا نے فرمایا ان اللہ معنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ جو معیت امام الانبیاء اور سیدنا صدیق اکبر کو ملی، یہ معیت خاصۃ الخاصہ ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا اگر دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے، بنی اسرائیل ساتھ ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون ہے، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہیں، دریا آ گیا، اب آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، نہ آگے جانے کے نہ پیچھے جانے کے۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے انا لمدرکون، قرآن کہتا ہے انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، ہم تو پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ کرو اس طرح، نہ سوچو ایسا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا تمہارے بھی ساتھ ہے، وہ فرمایا میرے ساتھ ہے، میرے تو فعل تم بھی بچ جاؤ گے۔ لیکن جب پیارے آقا اور صدیق کی باری آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور سیدنا صدیق اکبر کو اکٹھا ذکر کیا، فرمایا صدیق غم نہ کرو، ڈرو مت، پریشانی نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح سمجھنے کی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کے جانثاروں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔